اچھا وہ ولاکن انطلقو، لیکن میں جاتی ہوں، اطلب لکا، میں تیرے لیے کچھ ڈھونڈتی ہوں، وکان یومہ یعمل، اس دن وہ کام کرتا رہا تھا، فغلبۃ عینہ، اس کی آنکھ اس پہ غالب آ گئی، فجاءت امرأۃ، اس کی بیوی آئی، فلما رأت، جب اس نے اس کو دیکھا تو قالت، اس نے کہا خیبۃ لکا، تیرے لیے محرومی، تجھ پر افسوس کہ تو نے کھانا نہیں کھایا اور سو گئے ہو، فلما انتصف النہار، جب اگلا دن آدھا دن ہوا تو غشی علیہ، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کھانا نہیں کھایا، پہلے دن سارا دن کام کیا، بھوک لگی ہوئی تھی، ساری رات گزر گئی، اگلے دن پھر وہ کام کاج پہ چلا گیا۔ فذکر ذلک للنبی، یہ بات اللہ کے نبی سے ذکر کی گئی، فنزلت هذه الآیۃ، یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ففرحوا بها فرحا شدیدا، لوگ اس سے بہت خوش ہوئے۔ ونزلت وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ باب قائم کیا، اس میں آیت لے کر آئے اور نیچے حدیث لے کر آئے ہیں۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر، اس آیت کا شان نزول کیا ہے یا کیا موقع تھا جب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اس کا بیان، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، من الفجر، یعنی فجر جو ہے وہ واضح ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک، فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں حضرت براء سے حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں۔ اب نیچے حدیث آ رہی ہے، عدی بن حاتم سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید دھاگا جو ہے وہ کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، الگ ہو جائے، امدت الی اقال اسود و الی اقال ابیض، میں نے قصد کیا کالی رسی کی طرف اور سفید رسی کی طرف، فجعلتہما تحت وسادتی، میں نے ان دونوں کو تکیے کے نیچے رکھا، فجعلت انظر فی اللیل، میں شروع ہوا دیکھتا تھا رات میں، فلا یستبین لی، وہ میرے لیے واضح نہیں ہوتے تھے رسی، فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی، آپ نے فرمایا انما ذلک سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا اور دن کی سفیدی ہے، یعنی سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی ہے، اور جو کالا دھاگا ہے سے مراد رات کی جو ہے نا وہ سیاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو فجر کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق، جو فجر کاذب ہے وہ فجر صادق سے واضح ہو جائے، اور فجر کاذب اور صادق تو سمجھتے ہی ہیں کہ روشنی سورج کی جب آتی ہے اور سورج ابھی دور ہوتا ہے افق سے تو وہ ڈائریکٹ سیدھی آ رہی ہوتی ہے، وہ لمبی ایک لکیر سی ہوتی ہے، تو اور جب سورج کچھ آگے آتا ہے پھر روشنی پھیلنے لگ پڑتی ہے، جب وہ پھیلتی ہے اس کو فجر صادق جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جب روشنی سیدھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھیڑیے کی دم کی طرح ہوتی ہے جو فجر کاذب ہے، اور وہ اس لیے کہا کیونکہ بھیڑیے کے دم مطلب وہ جو دم ہے یا جس کو پنجابی میں پشل کہتے ہو وہ سیدھی ہے، تو آپ نے تشبیہ دے کے سمجھایا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو وہ مراد ہے کہ رات کی تاریکی اور دن کی جو سفیدی یہ الگ الگ ہو جائیں، یہ مراد ہے، نہ کہ وہ دھاگے مراد ہیں۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل زبان مطلب جو ہے وہ بھی قرآن مجید کو نہیں سمجھتے تھے، غلطی لگ جاتی تھی، وہی وہ سمجھتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ استعارات کنایات ہوں وہاں پہ غلطی لگ سکتی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ حقیقی معنی پہ محمول کرتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ مجازی معنی پہ محمول کرتا ہے، وہاں پہ غلطی لگ جاتی ہے۔ اور کلام میں ہر جگہ استعارات کنایات نہیں ہوتے، کم مقامات ہوتے ہیں جہاں علمی نوعیت کی بات ہو اور وہاں پہ استعارہ اور کنایہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں،
یہ بھی وہی بات ہے، سال بن سعد سے مروی ہے، سند اس کی ڈبل ہے، ایک دفعہ آتی ہے سال ابن سعد ان تک لکھ کے آگے دوسری سند ہے، ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ہے۔ قال انہوں نے کہا انزلت وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ولم ینزل من الفجر۔ یہ جو من الفجر کا لفظ ہے یہ نہیں نازل کیا گیا، پیچھے والا کیا گیا تھا۔ تو فکان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم فی رجلیہ الخیط الابیض والخیط الاسود۔ لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ان میں سے ایک اپنے پاؤں میں سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ لیتا، ولا یزال یاکل حتی یتبین لہ رؤیتہما، اور وہ لگاتار کھاتا رہتا یہاں تک کہ اس کے لیے ان دونوں کا دیکھنا واضح ہو جاتا۔ فانزل اللہ بعد من الفجر، اللہ نے اس کے بعد من الفجر کی کلمات نازل کیے۔ فعلموا انما یعنی اللیل والنہار، تو علم ہو گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ رات اور دن ہے۔ چلیں لا یمنعکم، یا لا یمنعکم بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال، بلال کی اذان جو ہے وہ تمہارے صبح کے کھانے سے سحری سے تمہیں نہ روکے۔ لا یمنعکم، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان ہوتی تھی کہ لوگ متوجہ ہوں کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے اور کھانا کھا لیں، وہ مطلب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کھانا کھا لیں اور جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کے کھانا کھا لیں، سحری کھا لیں۔ اور دوسری اذان ہوتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب صبح کی نماز کا ٹائم ہے۔ تو وہ ہے کہ بلال کی جو اذان ہے وہ تمہیں نہ روکے، مطلب بلال پہلے اذان دے دیتے ہیں تو کسی کو غلطی نہیں لگنی چاہیے کہ بھی اب کھانا کھانے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ چلیں آج کل تو آپ کے پاس گھڑیاں ہیں نا، ہاں جی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ ان عائشہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، عائشہ سے مروی ہے کہ بلال رات کو اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ اذان دے۔ فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، وہ اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہوتی تھی تو پھر وہ اذان دیتے تھے۔ قاسم نے کہا جو حدیث کے راوی اوپر آ رہے ہیں، عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشہ، قاسم نے کہا ولم یکن بین اذانہما الا ان یرقی ذا وینزل ذا، ان دونوں کے اذانوں کے درمیان نہیں تھا مگر اتنا فاصلہ کہ یہ جو ہے وہ چڑھتا اور یہ والا اترتا، مطلب یہ کہ تھوڑا بہت کم فاصلہ ہوتا تھا، سادہ انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا اور وہ بندہ تھوڑی دیر میں تھوڑے وقت میں کھا لیتے ہیں۔ ہاں جی چلیں صبح کا کھانا سحری جو ہے وہ جلدی کرنے کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی کھانا کھا لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں یہ ادھر تو شاید نہیں لکھا ہوا، ایک شرح میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا ہم کھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ دن نکل آیا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا اس وقت تک۔ ایک تو وہ حدیث کمزور ہے اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ علماء کرام اور شارحین کی رائے ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ امام بخاری اور جو دیگر ائمہ ہیں زیادہ تر انہوں نے یہ والی حدیث جو ہے وہ یہ لی ہے کہ صبح کی جو نماز ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کھانا کھانا چاہیے۔ چلیں اور حدیث سے پڑھ لو۔ ہاں سال بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے کہا کنت اتسحر فی اہلی، میں سحری کا کھانا کھاتا تھا اپنے گھر والوں میں، ثم یکون سرعتی ان ادریک السحور، پھر میری جلدی ہوتی تھی اس بات میں کہ میں صبح کا کھانا اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ پا لوں۔ اگر یہ بات لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں کھانا کھاتے تھے پھر بھاگ کے اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھانے جاتے تھے، بھی ادھر کھانا کھانے کیوں جائیں گے؟ تو دراصل بات ایسے نہیں ہے، یہ ادھر لکھ دیا گیا ہے السحورہ، باہر دیکھیں صحہ لکھا ہوا ہے اور السجود لکھا ہوا ہے، پھر میری جلدی ہوتی تھی اس بات میں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز کو سجدے کو پا لوں، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں کھانا کھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھاتا رہوں اور میری جو نماز ہے وہ نکل جائے، میری جو نماز ہے وہ نکل جائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ضمناً کہ بھائی
یہ کوئی مطلب پکی بات نہیں ہے کہ اللہ اکبر ہوا تو آپ نے نوالا ادھر ہی پھینک دینا ہے۔ لوگ وہ کھانا کھا لیتے تھے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری نماز نہ رہ جائے، نماز سے پہلے پہلے میں کھانا کھا لوں، اور اگر وہ اذان کے ساتھ ہی کھانا بند کرتے تو پھر تو یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ اذان کے ساتھ ہی کھانا بند کرتے تو پھر تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، الا یہ کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ بہت دور رہتے تھے اور دور سے وہ نماز پڑھنے جاتے تھے، پھر یہ چیز ثابت کرنا پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات غور و فکر کرنے والی ہے، آپ اس میں ذرا غور و فکر کر لیجئے گا۔ چلیں، ہاں جی، باب قدر کم، کتنا فاصلہ جو ہے نا ہونا چاہیے بین سحوری، صبح کے کھانے اور فجر کی نماز کے درمیان، فاصلے کی مقدار کا بیان۔ صبح کے کھانے یعنی سحری اور نماز فجر کے درمیان فاصلے یا وقت کی مقدار کا بیان کہ کتنا ہونا چاہیے۔ چلیں، یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ بندہ اپنے لحاظ سے سیٹنگ کر سکتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ مدرسے میں رہتے ہو، ہاں، آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، ایک محلہ ہے، ایک فیکٹری ایریا ہے، ایک بازار ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مسجد کی نوعیت ہوتی ہے، چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، لوگوں نے دور سے آنا ہے، چھوٹی مسجد ہے، یہ گھر کے لوگ ہی ہیں، 2-4 لوگ ہیں۔ چلیں، عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول اللہ ثم قام الى الصلاۃ، زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ہم نے سحری کی اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز کی طرف۔ قلت، تو میں نے کہا، کم کان بین الاذان والسحور، کتنا فاصلہ اذان اور سحری کے درمیان تھا؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیتاً، 50 آیتوں کے بقدر، 50 آیتوں کے بقدر۔ مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ، اور جو اذان ہوئی ہے، سحری کھانے کا مطلب جو ٹائم جو ختم ہوا ہے، تو اتنا جو ہے نا وہ فاصلہ تھا۔ چلیں، سحری کی برکت کا بیان من غیر ایجاب، باب برکت سحوری، صبح کا کھانا یعنی سحری کی برکت کا بیان من غیر ایجاب، بغیر وجوب کے، یعنی یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ واصلوا، کیونکہ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب نے وصال کیا، ولم یذکر السحور، اور سحری کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اوے دیکھیں بچے کو، آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ چلیں پڑھیں آگے، پڑھیں آگے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی اصحاب نے وصال کیا۔ اب وصال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار آپ نے روزہ رکھنا ہے، ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ، درمیان میں کھانا نہیں ہے، افطار بھی نہیں کرنا اور سحری بھی نہیں کھانی۔ جب سحری وصال کی اجازت ہے، جب وصال کی اجازت ہے کہ آپ نے سحری نہیں کرنی، اس کا مطلب کہ سحری واجب بھی نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتی تو پھر ظاہر بات ہے، پھر تو کھانا پڑے گا نا، پھر تو آپ وصال کر ہی نہیں سکتے۔ چلیں جی، حضرت عبداللہ سے مروی ہے ان نبی واصل، اللہ کے نبی نے وصال کیا، فواصل الناس، لوگوں نے بھی وصال کیا، فشق علیہم، یہ بات ان پہ گراں گزری، فنہاہم، آپ نے ان کو منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا فإنک تواصل، یقیناً آپ وصال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا لست کحیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، انی اذل اطعم واسقی، بے شک میں ہمیشہ رہتا ہوں، مجھے کھلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا جاتا ہے۔ چلیں آگے بھی وہی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ چلیں جی، اگر ایک آدمی دین کو روزے کی نیت کرے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلق باب جو ہے یہ قائم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دن کو بھی نیت روزے کی کر سکتے ہو اگر آپ نے رات کو نیت نہیں کی۔ اور اس باب کو دیکھ کر اور جو نیچے آثار لے کر آئے ہیں جو شارحین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امام بخاری کا نقطہ نظر یہ تھا کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، دونوں میں نیت آپ دن کو کر سکتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہاں سے سمجھ آتا ہے
لیکن اس کے برعکس جو اکثریت ہے جمہور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت صبح کرنی پڑے گی، صبح سے پہلے پہلے، اور جو نفل روزہ ہے اس کی نیت ہاں آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دلائل ہیں مطلب ان کے بارے میں دلائل کو دیکھنے کا اختلاف ہے کہ جو دلائل ہیں ان کو کس چیز پر محمول کیا جائے، آیا جو نفل روزے ہیں ان تک ہی رکھا جائے یا کہ ان کا دائرہ کار وسیع کر کے جو فرائض ہیں فرض روزے ہیں ان تک دائرہ کار کو لے جایا جائے۔ اذا نوى بالنار صوما، ام درداء نے کہا کان ابو الدرداء یقول، ابو الدرداء کہتے تھے تمہارے پاس عندکم طعام، تمہارے پاس طعام ہے، کھانا ہے، فین قلنا، اگر ہم کہہ دیتے لا نہیں، کالا وہ کہتے فینی صائم یومی ھذا، میں روزے دار ہوں اپنے آج کے دن۔ وفعلہ ابو طلحہ و ابو ہریرہ و ابن عباس و حذیفہ، حضرت ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ ان سب نے بھی ایسا ہی کیا، یہ لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہ مطلق آثار امام بخاری یہاں پہ لے کر آ گئے، اور یہاں پہ میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، فرق نہیں ہے فرض اور نفل کا۔ آگے حدیث عن سلمۃ بن الاکوع ان نبی بعث رجلا، سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کل ایک اللہ کے نبی نے ایک آدمی بھیجا، ینادی فی الناس، وہ لوگوں میں اعلان کر رہا تھا بلکہ یوم عاشوراء، عاشوراء والے دن، کہ ان من اکل فلیتم، جس نے کھانا کھایا فلیتم، چاہیے کہ وہ پورا کرے، او فلیصم، یا چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن لم یاکل، اور جس نے نہیں کھایا فلا یاکل، وہ نہ کھائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھانے سے جو ہے نا وہ مطلب ہے دوسرے روزے داروں کے ساتھ وہ شریک ہو جائے، کھانا کھانے سے اعتراض کرے، لیکن جس نے کھانا نہیں کھایا وہ دن کو نیت کر لے۔ تو اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ تب سے یہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النِّيَّةِ بِالنَّهَارِ، یعنی یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ نیت کرنا دن کو بھی جائز ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ یہ جو آثار ہیں دلائل ہیں یہ مطلق ہیں، تو ان کو جو ہے نا صرف نوافل پہ معمول کرنا، فرائض کو نکال کر یہ صحیح نہیں لگتا، ایسے ہی یہ امام بخاری یہ سمجھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟